بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت آپ نے سماعت کی۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتے، ان یضرب مثلا ما بعوضہ وما فوقہا، کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان مثالوں سے کیا چاہتے ہیں۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ رب العالمین ان کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتے۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اور یہ نافرمان وہ ہیں جو اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں، قطع کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے حقانیت قرآن کو بیان فرمایا اور کافروں کو یہ چیلنج دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام گھڑ کر لائے ہیں تو تم کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ جب اس چیلنج کا ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو پھر انہوں نے یہ طرح طرح کے اعتراض کرنے شروع کیے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں مچھر، مکھی اور مکڑی اس طرح کی حقیر چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی۔ اس طرح کی حقیر چیزوں کی مثالوں سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا اسی اعتبار سے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نہیں شرماتے اس بات سے کہ وہ بات کو واضح کرنے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دیں، چاہے وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی ہو، اس لیے کہ مثال سے مقصد تو بات کو سمجھانا ہوتا ہے، مثال کی اپنی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین کو اس طرح کی چھوٹی مثالوں سے کوئی حیا نہیں آتی، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو اس سے بات کو سمجھ جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ البتہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا،
کہ اللہ ان مثالوں سے کیا چاہتے ہیں، ان کا ان مثالوں سے کیا مقصد ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس طرح کی مثالیں بیان کر کے اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو راہ راست سے ہٹا دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو راہ راست پر لے آتے ہیں۔ اور آخر میں واضح فرما دیا کہ یہ جو راہ راست سے ہٹنے والے ہیں یہ وہی ضد، عناد اور تعصب والے ہیں جو نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ یہاں فاسق سے مراد وہ سخت ترین کافر ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی دشمنی تھی اور کچھ نہ تھا۔ آگے انہی فاسقوں کی اگلی آیت کریمہ میں 3 خرابیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی خرابی یہ بیان فرمائی کہ یہ اللہ سے پکا وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وعدے سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین کرام نے وعدے سے عہد الست مراد دیا ہے، یعنی عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو عملی طور پر انہوں نے آ کر اس وعدے کو توڑا۔ اور دوسری مراد اس سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی جگہ میں، کسی ملک میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ عملی طور پر یہ وعدہ کرتا ہے اس ملک کی انتظامیہ سے کہ میں آپ کے قوانین کی پاسداری کروں گا۔ تو یہ ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کائنات میں جب بھی کوئی شخص آتا ہے تو وہ عملی طور پر اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کرے گا کہ یا اللہ تو مجھے بھی پیدا کرنے والا ہے اور اس کائنات کو بھی پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا میں تیرے احکام کی پاسداری کروں گا۔ آگے بڑھ کر جو اللہ کا انکار کرتا ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ دوسری خرابی تھی یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ جن تعلقات کو، اللہ جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں یہ ان کو توڑتے ہیں۔ سب سے پہلا رشتہ تو بندہ اور معبود کا ہے، اس کو توڑتے ہیں، اور پھر یہ لوگ جو کافر ہیں وہ دیگر تمام رشتوں کو، ماں باپ کا، بہن بھائی کا، اعزہ و اقربا کا، جتنے بھی رشتے ہیں ان کو توڑتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے۔ تیسری بات، اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، یعنی امن و امان کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ اللہ کریم نے آخر میں اعلان فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے، گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔